بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں حادثات، نقصانات، سحر و جادو سے تحفظ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو ہم نے آج سوچا کہ آج کی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے آپ سے بات کریں۔ لیکن اس سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا چھوٹا سا آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، قدرت نے یہ زمین انسان کے لیے خلق کی۔ یہ قدرت کی فیاضی ہے کہ اس نے انسان کو زمین پر بسانے سے پہلے زمین کو انسانی ضروریات کی ہر چیز فراوانی سے دی۔ 4 موسم دیے جن کی بدولت زمین پر طرح طرح کی خوراک کے ساتھ انسان کی خوبصورتی کی حس کو متاثر کرتے ہوئے ان گنت پھول پیدا کرتے ہیں۔ انسان کی زبان کو نئے نئے ذائقوں اور جسم کی توانائی کو بڑھانے کے لیے لاتعداد پھل اور اجناس یہی زمین پیدا کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنے رہن سہن کے طریقوں کو بدلا اور آج کا انسان خود کو انسانی نسل میں سب سے زیادہ باشعور، پڑھا لکھا اور ذہین تصور کرتا ہے۔ قدرت نے جس زمین کو انسان کو جنت نما بنا کر دیا تھا، انسان نے اپنے اسی شعور، علم اور ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اس میں ایسا نظام اور ماحول پیدا کر دیا ہے جو ہر دن ایک نئی تباہی کی داستان بیان کرتا ہے۔ ہم اگر گزشتہ چند سالوں پر نظر دوڑائیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا نظام انسانوں کے لیے کس قدر مہلک ہے۔ اسی طرح انسان کا اپنا رویہ بھی بہت ساری تباہی کا موجب ہے۔ انسان نے اپنی سہولت کے لیے تیز رفتار گاڑیاں تیار کر لی ہیں جن کی وجہ سے سفر میں بہت آسانی رہتی ہے۔ گاڑیوں کی اس تیز رفتاری کے ساتھ ہی انسان کی اپنی زندگی بھی تیز رفتار ہو چکی ہے۔ صبح و شام کے دفتری اوقات، روزگار کے لیے جستجو اور اس کے ساتھ ظاہری نمائش، ان سب نے انسان کو وقت کی قلت کا شکار کر دیا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ہر طرف ایک ہجوم دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے اس معاشرتی نظام نے جہاں زندگی کو سہولت دی ہے، وہیں زندگی کو ہر وقت لاحق رہنے والے خطرات بھی دیے ہیں۔ ہر سال سڑک پر ہونے والے حادثات میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال سڑک کے حادثات میں 13 لاکھ سے زائد لوگ مارے جاتے ہیں۔ سالانہ تقریباً 20 سے 50 لاکھ ان حادثات میں زخمی ہوتے ہیں، جن میں اکثر مہلک چوٹ کی وجہ سے عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ سڑک پر ہونے والے حادثات کا سب سے زیادہ شکار بچے اور نوجوان ہوتے ہیں، جن کی عمریں 5 سے 29 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ اسی قدرتی آفات کی وجہ سے بھی ہر سال کروڑوں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ان قدرتی آفات میں قحط، سیلاب، سخت موسمی حالات، درجہ حرارت میں شدید تبدیلی، شہری آبادیوں کے قریب لگنے والی آگ جو بعد میں آبادی میں داخل ہو جاتی ہے، زلزلہ وغیرہ شامل ہیں۔ سال 2017 میں ان آفات کی وجہ سے تقریباً 95 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے، جن میں مرنے والوں کی تعداد 9000 سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ کھربوں ڈالر کا مالی نقصان بھی ہوا۔ یہ سبب وہ اعداد و شمار ہیں جن کا اندراج کیا گیا ہے۔ لاتعداد ایسے واقعات ہیں جن کا اندراج نہیں ہو سکا۔ آزادی اور برابری کے نام پر ہم نے معاشرے میں ایسا نظام رائج کر دیا ہے کہ جو انسانی معیار سے بہت پست دکھائی دیتا ہے۔ سب کے ذہن میں سال 2018 میں چلنے والے 2 ہیش ٹیگز تو ہوں گے جو می ٹو اور ٹائمز اپ تھے۔ ان ہیش ٹیگز نے انسانی معاشرے کو برہنہ کر کے رکھ دیا۔ شوبز سے جڑی بہت ساری خواتین نے جنسی ہراساں ہونے کا الزام لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہراساں کیے جانے کے واقعات بھی بیان کیے۔ سینما اور ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والے یہ خوبصورت چہرے کن بھیانک حادثوں سے گزرے، اس کا سارا احوال سامنے آ گیا۔ خود کو مہذب معاشرے کہنے والوں کی حیوانی جبلت سامنے آ گئی۔ بہت ساری خواتین شرم، خوف اور معاشرتی نظام کی وجہ سے اپنے ساتھ ہونے والے جنسی ہراسگی کے واقعات بیان نہیں کرتی، اور اسی طرح بہت سارے ممالک میں ایسا قانون نہیں جو ایسے واقعات کو درج کرے۔ امریکی ادارے AAOC
یعنی یونائٹڈ اسٹیٹمنٹ ایکول امپلائمنٹ کمیشن کی 2016 کی رپورٹ کے مطابق صرف امریکہ میں کام کرنے والی 25% سے 85% خواتین کو ان کے کام کی جگہ پر جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ ایشیائی ممالک میں ایسا کوئی نظام نہیں جہاں ایسے واقعات کا اندراج ہوتا ہو، اس لیے ان ممالک میں ہونے والے ایسے واقعات منظر عام پر نہیں آتے۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے وہ اپنے ماضی کی کچھ چیزوں سے ہمیشہ رابطہ بنائے رکھے گا۔ ان میں ایک رابطہ مخفی علوم ہے جن کو انسان صدیوں سے اپنی زندگی میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ بہت سارے ممالک میں جادو کا استعمال روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ جادو اور دیگر مخفی علوم کے ذریعے بھی انسان کی خوشحال زندگی کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ پھیلتا پھولتا کاروبار یکدم زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک صحت مند انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جادوگر انسان کی زندگی میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ انسان ہر طرف سے ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا، میاں بیوی میں جدائی، رشتوں میں دوری اور محبت کرنے والوں میں نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کی قوت انسانی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ ہم عمومی زبان میں انہیں جن کہتے ہیں۔ ان حقائق کو ہم لاکھ رد کریں لیکن یہ آج بھی ایک حقیقت کے طور پر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ہمارے گھروں، کام کرنے والی جگہوں اور ویرانوں میں یہ مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ جب اس غیر مرئی مخلوق کی قوت انسانی جسم کو چھو لیتی ہے تو پھر انسان طرح طرح کی امراض، مالی نقصان اور ناکامیوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک خالص نظام کے تحت چلایا جا رہا ہے کہ جو طاقتور ہے اسی کا راج ہے۔ وہ اپنے مفادات کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک میں اپنے کارندوں کے ذریعے خفیہ جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ سیاسی ہنگامہ آرائی کروائی جاتی ہے جس میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں اور کچھ ممالک پر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے۔ حالیہ سالوں میں افغانستان، لیبیا، عراق، شام اور یمن انہی عالمی مفادات کی سولی پر لٹکے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اگر صرف عراق میں انسانی جانوں کا ختم ہونا لیں تو سال 2003 سے سال 2011 تک تقریباً 5 لاکھ بے گناہ انسان مارے گئے۔ سیاسی مفادات نے معاشرے میں انتہا پسندی کو جنم دیا۔ دہشت گردی اسی سیاسی بساط کی پیداوار ہے۔ دہشت گردی نے دنیا کے اکثر ممالک کو متاثر کیا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک پاکستان ہے۔ سال 2001 سے لے کر اب تک پاکستان کے 70,000 سے زائد لوگ دہشت گردوں نے مار دیے۔ دنیا کے یہ حالات دن بدن زندگی کو دشوار سے دشوار تر کرتے جا رہے ہیں۔ گھر سے باہر نکلنے والا انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ زندہ اپنے گھر واپس آئے گا کہ نہیں۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ایسا عمل بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ اس پورے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اس عمل کی جانب جو آپ نے کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارتے۔ پھر جب مرض الوفات میں آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں نے ان صورتوں کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اپنے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسد مبارک پر پھیرتی تھی۔ بحوالہ صحیح البخاری، کتاب فضائل قرآن، باب فضل المعوذات۔ سونے سے پہلے معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرہ، پھر ہاتھ، پھر اور بدن کے سامنے یعنی بدن کے آگے حصے پر۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری، کتاب فضائل قرآن، باب فضل المعوذات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذات سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر ان کو دم کرتے۔
بحوالہ صحیح مسلم کتاب الاسلام باب رقیۃ المریض بالمعوذات والنفس۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، بحوالہ ترمذی کتاب الآداب۔ تو دوستو، معوذات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پر کوئی جادو ہو، کوئی سحر ہو، اس کے بعد آپ معوذات کو پڑھیں۔ اس کو بطور حفاظت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر پھیر دیتے اور پھر سو جاتے تھے۔ تو آپ ہر روز اس طرح سے کریں۔ اور ایک اور بات کہ جب آپ سونے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ وضو کر لیں، باوضو ہو کر سوئیں، اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور کسی بھی جادو سے، کسی بھی سحر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں تو کم سے کم ایک مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر پھر گھر سے نکلیے، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔